مدینے چلے مدینے چلے سارے مدینے چلے آمین. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. میں بن کے سواری آیا ہوں، میں بن کے سواری آیا ہوں. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، آقا بھیک ملے، مجھے بھیک ملے، آقا بھیک ملے، مجھے بھیک ملے. کرم کی بھیک عطا ہو گناہ گاروں کو، کرم کی بھیک عطا ہو گناہ گاروں کو. سہارا دیجیے سرکار بے سہاروں کو. بھیک ملے، آقا بھیک ملے، مجھے بھیک ملے. اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے، اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے، زمانے میں مجھے جینے کا حوصلہ ہو جائے، زمانے میں مجھے جینے کا حوصلہ ہو جائے. بھیک ملے، آقا بھیک ملے، مجھے بھیک ملے، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے. میں یہ جھولی خریدا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں. نہ صرف یہ بلکہ اور بہت ساری خوبصورت قوالیاں جو کہ ہمارے سامنے آئیں اور بہت سارے خوبصورت انداز میں آئیں، اور جنہوں نے قوالی کو ایک نیا رنگ اور ایک نئی جہت عطا کی اور محفل سماع کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ جس سے بہت سارے لوگ آج تک لطف اندوز ہوتے ہیں. اور جو ایک اسپریچول ایکسپیرینس ان قوالیوں میں تھا وہ آج کی قوالیوں میں ہمیں نہیں ملتا. وہ جو ایک فیل تھا، وہ جو ایک تھاٹ تھا، وہ جو ایک کانسیپٹ تھا، وہ جو ایک جذبہ تھا. یہ عہد اور یہ دور جو کہ تھا میرے آج کے مہمان کا، جنہوں نے اپنی قوال پارٹی شروع کی تھی بچہ قوال پارٹی کے نام سے، اور پھر بعد میں اپنے بڑے بھائی کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو کے فرید قوال اور ہمنوا، اور اس طرح سے یہ تمام چلتا رہا. اور پھر انہوں نے اپنی دوبارہ سے قوالیوں کا سلسلہ جو ہے وہ الگ سے شروع کیا. میرے ساتھ ہیں آج مقبول احمد صابری. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. پہلے تو میں ناظرین کو سلام کر لوں. بالکل. ناظرین سامعین کرام السلام علیکم. اللہ، ہاں جی، واہ، یہ اللہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا بات. یہ کہاں سے آتا ہے؟ جو مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے جب آپ لوگوں کی قوالی لگا کرتی تھی، یہ جب اللہ وہ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اس میں پتہ نہیں کیا وہ فیل تھا اور کیا ایسا تھاٹ تھا. ورشی سے میں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ اللہ کہتے ہیں تو وہ کچھ عجیب سا اس کا احساس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا زیادہ ٹچ کرتا ہے، اتنا زیادہ ہمیں وہ انسپائر کر دیتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک کا نام تو ایسا ہی ہے، سبحان اللہ. وہ تو اسم اعظم ہے، بالکل، اسی لیے اثر کرتا ہے دلوں پہ. بالکل. اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا کروڑ بار احسان ہے. ہم لوگ دنیا میں جاتے ہیں، انگریز لوگ منہ سے کہتے ہیں کہ پلیز صابری یو سنگ تاجدار حرم. واہ. فرانسیسی، جرمنی سب یہ کہتے ہیں کہ پلیز صابری یو سنگ تاجدار حرم. تو یہ ہمارے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے. بالکل. جب کرم کی بات نکل آئی تو ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ دنیا کے ایوارڈ ملے ہمیں، لیکن سب سے بڑا ایوارڈ، اعزاز ہمارا وہ ہے کہ جب ہم نے
حج ادا کیا تو جہاں آپ دعا نہیں مانگ سکتے کھڑے ہو کر، اے بدعت بدعت اے شرطا حرام، وہاں صابری برادران نے رات بھر قوالی پڑھی واہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کے سامنے مدینہ منورہ میں. تو کتنا بڑا اعزاز ہے یہ. بہت، اور کتنا بڑا احساس ہے یہ. اعزاز بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن اس لیے بڑی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایک بڑا احساس دیتا ہے. احساس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں. اس وقت کا احساس کیا تھا، فیل کیا تھا کہ آپ بارگاہ مطلب رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں اور وہاں پر آپ قوالی پڑھ رہے ہیں، اس کا احساس کیا تھا؟ اس کا احساس کیا تھا، فیل بس یہی تھا. چونکہ ہم جب بھی دربار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیتے تھے تو بہت کچھ سوچتے تھے، ہم یہ عرض کریں گے، یہ عرض کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ روز کہتے تھے کہ تنہا جب ملیں گے یار سے، یہ کہیں گے وہ کہیں گے یوں کہیں گے پیار سے، جب دیے وہ دن خدا نے اڑ گئے ہوش و حواس. صرف یہ رہتا تھا منہ پہ تاجدار حرم وہ نگاہ کرم برد جھولی بیری اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان تین چیزوں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا ایمان ہے، مہر ہے. اچھا، تاجدار حرم سریلا مکان سے طلب ہوئی اور یہ اپنا برد جھولی. چونکہ دنیا میں اس کی فرمائش آتی ہے، ان کی فرمائش آتی ہے، تو یہ کرم کی باتیں ہیں. تو یہ کریٹ کرتے وقت کوئی خاص چیز تھی ایسی جو آپ سمجھتے ہیں باقی قوالیوں سے فرق تھا؟ ان کو جب آپ بنا رہے تھے، جب آپ اس پہ کام کر رہے تھے، جب آپ نے پڑھی تھیں، جب آپ نے گائی تھیں، تو تب کوئی فرق تھا باقی قوالیوں سے معاملہ؟ مطلب کیا فرق تھا جو جس نے ان کو اس حد تک مقبول کیا، اس حد تک زبانیں زد عام کیا، اس حد تک یہ لوگوں میں پذیرائی ان کو حاصل ہوئی؟ کیا تھا؟ بس یہ تو میں نے عرض کیا نا پہلے، کہتے ہیں کہ خلوص کچھ زیادہ تھی. سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں اور جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. واہ، تو کرم کی ساری باتیں ہیں، کرم کے فیصلے ہیں یہ. آپ پہ کرم کب ہوا؟ قوالی کی طرف آنے کا جو سلسلہ تھا یہ کب ہوا، کیسے ہوا؟ ہاں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور آپ نے پہلے بھی بتا دیا تھا لوگوں کو کہ میں جب تیسری چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا تو بچے سارے کھیلتے تھے انٹرول میں، لیکن میں کلاس میں بیٹھا ہوا ڈسک بجاتا تھا اور گاتا تھا. اچھا. تو میرے ماسٹر صاحب نے دیکھ لیا، وہ میرے گھر پہ تشریف لائے اور میرے والد صاحب مرحوم سے انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بچے کو گانے کا شوق ہے، کسی اور لائن میں ڈالیں گے تو ترقی نہیں کرے گا، کسی یا تو آپ سکھائیں یا سکھوائیں. ٹھیک ہے. تب ہمارے والد صاحب مرحوم اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے کہا بھائی تجھے گانے کا شوق ہے؟ کہ جی ہے. تو کہنے لگا ہم سے کیوں نہیں کہا تم نے؟ میں نے کہا لو جی اب کہہ رہا ہوں. پھر آپ نے بتایا مجھے رموز موسیقی کے. پھر استاد رمضان خان صاحب مرحوم کا میں شاگرد ہوا. پھر استاد لطافت حسین خان صاحب کا شاگرد ہوا. پھر استاد فتح الدین صاحب کا شاگرد ہوا. بس لگن ابھی تک یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہے. صحیح. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. سلسلہ چلتا رہے. پہلی قوالی جو آپ نے پڑھی وہ کب، کون سے سال میں؟ کون سے سال میں؟ کون سے سال میں مطلب پہلی دفعہ جب آپ لوگوں کے سامنے منظر عام آیا؟ یہ میرے خیال سے سن 60 یا 61 کی بات ہے. صحیح. اور اپنی پہلی قوالی یاد ہے؟ یہی ہے وہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. یہ پہلی تھی؟ ہاں، اسی قوالی نے دنیا دکھا دی ہمیں. واہ واہ. اچھا، لیکن بھائی کے ساتھ آپ کا جو نام ہے، ہم فرید صاحب کو زیادہ جانتے رہے، آپ کا نام اس طرح سے کم سننے میں، یہ اس کی کیا وجہ رہی؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ادب و احترام بہت زیادہ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں 5-6 بچوں کا باپ ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی بڑے بھائی کے سامنے سگریٹ نہیں پی. صحیح. میرے بڑے بھائی صاحب بھی 6-7 بچوں کے باپ تھے، والد صاحب کے سامنے سگریٹ نہیں پی. صحیح. تو ہمارے یہاں جب بڑے ہوتے ہیں تو چھوٹے پیچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اختر مرحوم EMI کمپنی میں تھے، وہ آئے گھر پہ، انہوں نے کہا مقبول آپ اپنا نام کیوں نہیں دیتے ہیں؟ میں نے کہا یار میرے بڑے بھائی کا نام ہے تو ہمارا ہے. کہتے کہ وہ تو صحیح ہے کہ یہ تو ادب کی بات ہے، لیکن ریالٹی ملتی ہے حاجی صاحب کو. تمہاری ریالٹی کمپنی کھا جاتی ہے. اگر آپ نام دو گے
تب آپ کو ریئلٹی ملے گی. تب تو میں نے نام دیا اپنا, نہیں میرا نام نہیں آتا تھا پہلے. تو اگر وہ نہ کہتے تو آپ اپنا نام نہ ہی دیتے. صحیح. سو اس حد تک آپ کو, لیکن آدمی کے اندر میں ایک شوق تو ہوتا ہے کہ مجھے بھی پہچانو, میں بھی ہوں اور مجھے بھی تو مانو. تو وہ کہیں آپ کے اندر سر نہیں اٹھایا جو بغاوت پہ اکسا دیتا ہے؟ پھر ہر آدمی جتنا مرضی باادب ہو وہ ایک لمحے کو سوچتا ہے. یہ سوچ کبھی آئی نہیں ذہن میں صحیح کہ میں بھی کچھ ہوں. ابھی تک یہی دعا مانگتے ہم تو کہ اللہ پاک ہمیں اچھا بنا دے. تو یہ سوچیں, ٹھیک ہے لوگ وقت سوچتے ہیں, دنیاوی باتیں ہیں, لیکن ہمارا پورا اعتقاد, اعتماد, بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہے. اس ذات پاک پہ ہے کہ جو وہ کرے گا وہ من جانب اللہ جو کچھ بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا. من جانب اللہ جو کچھ ہوا بہتر ہوا. من جانب اللہ جو کچھ بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا. صحیح. تو ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صاحب میرا نام نہیں آ رہا ہے, ان کا آ رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ دنیاوی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو مجھے بے خود میرا آرام یہی ہے, اور بے نام و نشا رہنے دو بس نام یہی ہے. واہ کیا بات ہے, جیو مقبول صابری, کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست زبردست. تو آپ اپنے آپ کو ایسے شاباشی دیتے ہیں, جیو شاباش زبردست. ہاں بھائی دیکھیے نا, فنکار اگر کوئی اپنا فن کا مظاہرہ کر رہا ہے اور آپ اسے پیسے دے رہی ہیں اور سامنے سے ایک آدمی داد دے رہا ہے اس کے فن میں, وہ ادھر نہیں دیکھے گا تو ادھر دیکھے گا, چونکہ اس کے فن کی داد مل رہی ہے. تو اب یہاں داد دینے والا کوئی نہیں تھا, میں نے اپنے مستری پہ اپنے آپ داد دے دی. کیوں نہیں داد دینے والا تھا؟ میں تو مسحور بیٹھی ہوں, میں مسحور بیٹھی ہوں. آپ مطلب جتنے برملا اشعار آپ کو یاد ہیں برمحل, جتنا خوبصورت آپ کو اس پہ کمانڈ ہے کہ آپ نے موضوع کی مناسبت سے پک کرنا ہے, چوز کرنا ہے, یہ ایک بڑی بات. اس کا مطلب یہ کہ لگاؤ جو ہے وہ اندر تک ہے. وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ بچپن سے ہی شوق تھا, لیکن شاعری سے شغف, اچھے کلام کا انتخاب, یہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. سو یہ آپ خود کرتے ہیں؟ جی, خود ہی اس کو سارا معاملے کو دیکھتے ہیں. کلام کا انتخاب بھی ہم ہی کرتے تھے اور کر رہے ہیں, اور کمپوزیشن بھی میری ہوتی ہیں ساری. صحیح. بلکہ 2-3 چیزیں تو میری لکھی بھی بہت مشہور ہوئی ہیں. کون کون سی؟ ایک تو خواجہ کی دیوانی. صحیح. اور ایک مدینے میں تھوڑی جگہ چاہتا ہوں. اور ایک رب اکبر سب نبیوں کو پیارا رکھنے والا ہے, کوئی نہیں محبوب ہے ایسا جیسا کملی والا ہے. واہ. اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ توبہ کر لو, معافی مانگو, ڈرتے رہو رب سے, اس کی طرف جانا ہے سب کو ایک ایک جانے والا ہے. واہ. اور مقطع پہ خاص توجہ چاہوں گا کہ نعت نبی پڑھ کر دنیا میں ایسا ہوا مقبول, سن کر جس کو لوگ کہیں سب اچھا پڑھنے والا ہے. واہ 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 واہ. تو ایک شاعر بھی اندر کہیں موجود ہے. بس شوق ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہلوا دیتے, اللہ رب العزت کہلوا دیتے. شاعر اور قوال اپنے آپ کے کس ایسپیکٹ سے زیادہ پیار ہے آپ کو؟ آپ کہاں سمجھتے ہیں زیادہ بہتر میرے جذبات وہاں پر یا میرے خیالات وہاں پر سامنے؟ زیادہ بہتر میرے لیے تو قوالی ہے. صحیح. چونکہ مجھے بچپن ہی سے قوالی کا شوق تھا. ٹھیک ہے. اچھا, قوالی کا ہی شوق تھا یا گانے کا مطلب یہ کہ قوالی کا کچھ بھی گنگنا لے آدمی؟ قوالی کا, حالانکہ گانے بھی گائے ہیں, غزلیں بھی گائی ہیں, لیکن وہ مجھے جو قوالی میں مزہ آتا ہے انہیں میں نہیں آتا. ہندوستانی فلمیں میں بھی گایا ہوں میں. صحیح. گنگا جمنا سرسوتی میں, سلطان ہند میں. تو لیکن وہ ٹھیک ہے, یہاں پاکستانی کئی فلموں میں گائے ہم, عشق حبیب, سستا خون, مہنگا پانی, دیار حرم, اور کیا پتہ کون کون سی. تو بہرحال جو مزہ قوالی میں آتا ہے وہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. بالکل. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر آدمی بوضو ہو کر قوالی کی محفل میں بیٹھے اور اللہ رب العزت سے لو لگائے تو اس کی تمام جائز حاجات پوری ہو جاتی ہیں. صحیح. تمام. صحیح. لیکن وہ وسوسے نہ آئے کسی قسم کی خراب.
शैतानी वसवसे ना आए, अल्लाह की तरफ ध्यान हो। बिल्कुल सही। लेकिन आजकल महफिल समा और कव्वाली को लोग बहुत वो भी तो करते हैं ना, मैंने देखा है लोग पैसे फेंक रहे हैं, ताजीमन सजदे की हद तक चले गए हैं। बहुत अजीबोगरीब से हालात मैंने कव्वाली में देखे हैं, समा की महफिलों में देखे हैं। एक्चुअली क्या है कि बहुत कम लोग समझते हैं इसको। हमने सुना है बड़ों से कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर पाक अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नात मुबारक पढ़ रहे थे, तो हुजूर पाक ने अपनी चादर शरीफ उन्हें पेश कर दी। ये सुन्नत तमाम बुजुर्गान दीन ने अपनाई, कव्वाली के अंदर नजराना पेश किया है, तो ये नज़र डायरेक्ट हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचती है। कव्वाली का तो एक बहाना है, सही, नज़र तो वहाँ पहुँचती है। तो उसी को बुजुर्गान दीन फॉलो कर रहे हैं, सही, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। सही। अच्छा, आपके साथ आपकी बेटी भी है, मेरे साथ आयशा में उमैमा, अमीमा मतलब क्या हुआ इस नाम का, अमीमा साबरी? आई थिंक इसका मतलब है, नहीं वैसे इसका तो नाम है अमीमा शाह साबरी। अमीमा शाह साबरी, सही जी। इसका आई थिंक मतलब है हिदायत देने वाली, हिदायत देने वाली। जबरदस्त। अच्छा, आप फरीद साहब के बाद हमने देखा उनके तो बेटे आए उसमें, आपकी तरफ से भी कोई आ रहा है, आएगा? आ चुके, आ रहे हैं। कौन? अभी लाहौर में मेरे 3 शागिर्द हैं, सही, कराची में 7-8 शागिर्द हैं, सही, हिंदुस्तान में 2500 शागिर्द हैं, सही, जिसमें से एक नाम बड़ा मशहूर है हबीब साबरी, सही, बम्बई में हैं वो। और यहाँ एक शमी आज़ाद थे, वो अल्लाह को प्यारे हुए, उनका बड़ा अच्छा नाम रहा यहाँ। सही। तो अमीमा, आपने कुछ इनहेरिट किया हो, कुछ आपके अंदर भी ये शौक और शगफ आया हो, कव्वालीना से ही, गाने का ही कुछ इधर उधर से ही? नहीं, सुनने का तो बहुत शौक है, लेकिन गाने का तो नहीं। वैसे भी हमारी फैमिली में तो इजाज़त भी नहीं है लड़कियों को गाने की, तो आई गेस अगर आता भी तो मेरे खास इसको मैं करियर इजाज़त ना मिलती। बिल्कुल। अच्छा, वालिद साहब के साथ कैसा, कि किस तरह से वक्त गुजरता है? आप इन्होंने कभी आपको लोरी में कव्वाली सुनाई? हाँ, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा हमें लाड प्यार करते हैं, हर वक्त हमेशा अपने पास सीने से लगाए रखते हैं। मैं तो इनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाती हूँ, बिकॉज मैं साउथ अफ्रीका में रहती हूँ। तो लेकिन ये है कि यस, हमेशा बहुत ही मजाक और किस्से सुनाते रहते हैं। सो या, ही इज़ अ वेरी लविंग फादर। लोरी सुनाते हैं कभी, मतलब कव्वाली सुनाई अपनी कभी घर में बैठे हुए, इधर उधर चलते हुए, गुनगुनाते हुए? यस। आप फरमाइश करें तो भी सुनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। स्पेशली अगर मैं इनकी कोई महफिल में जाती हूँ तो डेफिनेटली मेरी फरमाइश पे तो ज़रूर वो गाते हैं जो मैं इनसे कहती हूँ। आपको कौन सी इनकी कव्वाली जो है सबसे ज़्यादा पसंद है? वैसे तो सारी पसंद है, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे इनकी साखी और पिला, इनकी कव्वाली है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। एंड इसके अलावा आई लाइक पर्दा जोली एंड सवेरे सवेरे। सही। दीज आर माय 3 फेवरेट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप उनसे कोई फरमाइश करें कि वो हमें वो आपकी फरमाइश पे वो कव्वाली सुना दें, तो कौन सी आप करेंगी? आई गेस पब्लिक की ज़्यादा से फेवरेट तो पर्दा जोली या ताजदारे हरम ही है, सो आई गेस मे बी ताजदारे हरम। सुनाएंगे हमें अपनी बेटी की फरमाइश पे? मैं तो अभी फरमाइश करने की जरूरत नहीं कर रही। ताजदारे हरम या तो उसके दो। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी
संवर जाएंगे ताजदार हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हामी ये बेकसा शाह कौनो मकान आपका नाम ले लेके मर जाएंगे ताजदार हरम मैं कशा मदीने चले दस्त साक़िए कौसर से पीने चले याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे ताजदार हरम। एक्चुअली बात क्या है कि मुझे बगैर हारमोनियम की आदत नहीं है, तो अब यहाँ हारमोनियम है नहीं। बहरहाल आप लोगों की फरमाइश मैंने। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत। और ये तो एक ऐसा कलाम है कि जो इंसान की काया पलट देता है। अब बहुत सारी ऐसी जगहों पे जब इसे सुनते हैं आप, तो वाकई में आपको एकदम से कोई एहसास होता है जो जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, जो एक्सपीरियंस ही नहीं आप अदरवाइज कर सकते हो। जैसे कहते हैं आप स्पिरिचुअल एक खास किस्म का जर्नी आप फील करते हैं, वो इस कलाम में ये खुसूसियत है और इसके अंदाज में भी ये खुसूसियत है। सो ये एक बड़ी रिमार्केबल बात है। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ हैं। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू को, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं और उसके बाद मिलते हैं। खुश आमदेद मेरे आज के मेहमान जनाब मकबूल अहमद साबरी और उनके साथ उनकी बेटी अमीमा भी मेरे साथ है। अमीमा, आपसे ज्यादा गपशप मुझे करने में वो फ्रैंकनेस थोड़ी सी है ना जी। अच्छा, तबीयत कैसी है? गुस्सा ज्यादा आता है इनको? नहीं, एक्चुअली इतना तो नहीं आता है। वैसे इतना नहीं आता, नहीं थोड़ा बहुत आता है। गुस्सा ज्यादा आता है? आता तो है, अब मतलब थोड़ा ज्यादा इनको। ही इज डायबिटिक एज वेल, तो आई गेस थोड़ा मूड उसके मुताबिक चलता रहता है। सही। किस बात पे गुस्सा आता है? किस तरह की बात पे आपको बुरी लगती है? क्या बात? नहीं, कोई मर्जी के खिलाफ बात हो जाए तो गुस्सा। मसलन कौन कौन सी बातें मर्जी के खिलाफ है? अब सारी आपको बता देंगे तो हम अपने पास क्या रखेंगे। ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, और कितना हंसते मुस्कुराते कितना है? घर में खुश खुश रहते हैं, खामोश तबाह हैं? नहीं, बहुत हंसाते रहते हैं। इनफैक्ट बहुत खुश मिजाज के हैं ये, एंड हमेशा कोई ना कोई जोक्स और किस्से एंटरटेन करते रहते हैं। मतलब बहुत जॉली, ही इज वेरी हैप्पी गोइंग। बिल्कुल सही। कॉलर्स हमारे साथ साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ये काफी दिन से हाँ? आपके जो मेहमान आए हुए हैं जी जी, मकबूल साबरी जी जी, तो उनसे एक कवाली सुननी है। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खोल। ये इनकी बहुत मुझे पसंद है, जरा प्लीज इन्हें कहें, जरा सुना दें। बिल्कुल सही। आपकी कव्वाली है कोई, ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खोल, उसकी फरमाइश कर रही हैं। अच्छा। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खोल, अल्लाह से कल्ब जगाए जा। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खोल, अल्लाह से कल्ब जगाए जा। सदा रहती न जवानी, ये तो दुनिया है पानी। सदा रहती न जवानी, ये तो दुनिया है पानी। सारी दुनिया को कलेमा पढ़ाए जा। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खोल, अल्लाह से कल्ब जगाए जा। अल्लाह 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 अल्लाह। याद आधा किलो जो एक बकरी ज़िबा की,
آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی۔ ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرہ کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، اللہ 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 اللہ۔ بہت خوب، شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، شادی آپ کی ساؤتھ افریقہ میں ہوئی؟ شادی کر لوں گا، اور اگر میں نے تو یہ نہیں کہا، امیمہ مجھے ماریں گی کہ آپ میرے ابو کو کس طرف لگا رہی ہیں۔ میں آپ سے ویسے یہ ہے مقصد کہ جو میں نے سنا ہے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جوڑے اوپر بنتے ہیں۔ اب کہاں ساؤتھ افریقہ، کہاں پاکستان، کہاں کراچی، کہاں کوکن، کہاں بمبئی، لیکن اللہ رب العزت کو منظور تھا یہ۔ ہماری بیگم سے اللہ پاک نے ملاقات کرا دی، صحیح، ملاقات شادی میں تبدیل ہو گئی۔ صحیح، شکر ہے اللہ پاک کا۔ صحیح، خیر سے 5 بچے ہیں، ماشاءاللہ، 2 نواسیاں ہیں۔ زبردست، اللہ سب کے نصیب اچھے رکھے، آمین۔ زندگی عطا فرمائے، اور نیک صالح سچا اچھا عزت دار ایماندار نماز و روزے کا پابند انسان بنا کے زندہ رکھے۔ 4 بیٹیاں ہیں، ایک اللہ کی چیز، اللہ کی امانت، اللہ کی نعمت بیٹا ہے، اچھا، واہ، ماشاءاللہ۔ اور اسے قوالی کا شوق نہیں ہے۔ ارے کیا کریں، آپ نے کبھی زور بھی نہیں لگایا؟ اسے ہے اس کا اچھا، گٹار کا دیوانہ، کریزی فین، صحیح، کہ بابا بس یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب وہ اس نے ویڈیو بھی بنائی ہے اپنی، تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ حمد اور نعتیں کرتا ہے، صحیح، فالتو گانے نہیں گاتا۔ صحیح، صرف ہم دناتے ہیں، صحیح، اور یہ وہ بائے چوائس کرتا ہے، آپ کی طرف سے کمپلشن نہیں ہے، آپ نے اسے مجبور نہیں کیا کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ نہیں، دراصل میرے ماسٹر صاحب کی بات مجھے یاد رہتی ہے صحیح، کہ اسے کسی اور فیلڈ میں ڈالیں گے تو ترقی نہیں کرے گا، صحیح، کہ اس کا شوق ہے اسے اس میں ڈالو تو یہ ترقی کرے گا۔ صحیح، تو ہم بھی اپنے بیٹے کو نہیں ٹوکتے، صحیح، تیرا شوق ہے ٹھیک ہے کرے جا، اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ صحیح۔ تو آپ ایک بڑی ڈومینیٹنگ قسم کے والد بالکل نہیں ہیں، لگتا ہے آپ کو دیکھ کے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ خاصے غصے والے اور خاصے وہ روب والے ہوں گے، اس طرح سے ہے نہیں اصل میں۔ نہیں، اتنے زیادہ نہیں ہے، جس بیلنس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا تھوڑا روپ بھی ہے، لیکن ہی از لائک اے فرینڈ ود ایوری ون، یو نو، آل ہیز کڈس، اور اتنا سختی نہیں کرتے ہیں، صحیح، اینڈ اٹس لائک جو بھائی کو کرنا ہے، اور ماشاءاللہ سے ہی از ویری ٹیلنٹڈ ایز ویل، صحیح، اور ہی از انٹو صوفی میوزک، یو نو، صحیح، صوفی میوزک تھوڑا ماڈرن اسٹائل میں کرنا چاہتا ہے، صحیح، اینڈ ہی از ورکنگ آن اٹ، اینڈ انشاءاللہ آئی ایم شیور ہی ول گریٹ سکسیس ود اٹ۔ ڈیفینیٹلی۔ مقابلے کا کبھی صورتحال ہوئی آپ کو لگا کہ میرا کسی سے مقابلہ ہے، کوئی مجھ سے آگے نکل گیا ہے، مجھے اس سے آگے جانا ہے، اس طرح کی کوئی صورتحال یہ باتیں کبھی ذہن میں نہیں آتی۔ کسی کے ساتھ بھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کا مقابلہ کریں۔ فن موسیقی ایک ایسا فن ہے، علوم تو سارے اچھے ہیں، لیکن یہ سب سے گہرا علم ہے، اس کی تہی نہیں ملتی، تو کتنا بھی آدمی پریشان، پھر پاگل ہو جاتا آدمی۔ تو اللہ مجھے معاف فرمائے، میں اس چکر میں پڑ گیا تھا، تو ہمارے استاد اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے کہا بیٹا پاگل ہو جائے گا، جتنا ہے اتنا ہی کافی ہے تیرے لیے، صحیح، چھوڑ دیا۔ تو یہ جیلسی نہ آنا ایک بڑا ہی عجیب سا معاملہ نہیں ہے؟ جب آپ پروفیشنل ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اس کے اتنے البم آ گئے، اس کے فلاں چیز ہٹ ہو گئی، وہ وہاں چلا گیا، اس نے مجھ سے زیادہ پیسے لے لیے، 1000 قسم کی چیزیں۔ کیا بات کر رہے بابا، یہ تو سوچ اپنی ہے ہی نہیں۔ زبردست۔ چونکہ کسی کا بھی فرمان دیکھ لیجئے، حضور پاک سے لے کر بزرگان دین تک، صحیح، سب نے یہی کہا، فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا وہ آپ ہر صورت میں ملے گا، صحیح، اور جو نہیں ہے آپ بھوتیری کوشش کر لیں، بھاگ دوڑ کر لیں، نہیں ملے گا۔ صحیح، لیکن یہاں بھی ایک بات بڑے مزے کی ہے، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا،
تقدیر ایک نہیں ہے، تقدیر دو ہیں. کون سی تقدیر؟ ایک ہے. ایک معلق ہے ہاں لٹکی ہوئی، ایک مبرم ہے. صحیح. جو لٹکی ہوئی تقدیر ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے. مبرم کو ہاتھ نہیں لگاتا. وہاں ہمارے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میرے محبوب آپ اگر چاہو تو بدل دو. تو تبھی ان باتوں کو شاعر نے مد نظر رکھ کے کہا ہے کہ مقدر کا لکھا تو سب کو دیتا ہے خدا، لیکن جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں. صحیح. واہ، زبردست زبردست. یہ سارا کچھ آپ کس وقت پڑھتے رہتے ہیں؟ کس طرح سے وقت نکالتے ہیں اور کیسے ٹائم مینیج کرتے ہیں؟ کیسے دن گزرتا ہے؟ ایکچولی میں رات بھر سوتا نہیں. اچھا. میرا شوق ذوق شروع سے یہ دیوان دیکھتا رہتا ہوں، کلام انتخاب کرتا رہتا ہوں. صحیح. موقع ملتا ہے تو تسبیح پڑھتا رہتا ہوں. صحیح. اللہ توفیق عطا فرماتا ہے تو فجر پڑھتا ہوں. صحیح. اس کے بعد میں سوتا ہوں. ٹھیک ہے. جو اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے شکر ادا کرتا ہوں. صحیح. تو کبھی یہ سوچ ہے ہی نہیں کہ صاحب وہ. اور پھر یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کسی کو دیکھ کے جلو نہ، حسد نہ کرو. اگر بالفرض بحال میں ہوں، آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کل مجھے اللہ رب العزت نواز دیتا ہے تو میں بڑے اونچے اس میں ہوں، تو آپ کہہ رہی ہیں ہمیں پتہ ہے کل یہ کیا تھا. ارے بھائی تیرے باپ کا کیا لیا اس نے؟ اللہ پاک سے دعا مانگو، اللہ رب العزت سے مانگو کہ یا اللہ پاک جیسا آپ نے ان کو عطا فرمایا ہمیں بھی عطا فرمایا. بالکل. لیکن نہیں، بغض و حسد، کینہ، جھوٹ، فریب، دغا، لالچ، طمع، یہ سب بھرا پڑا ہے. تو جلتے کڑتے نہیں ہے پھر آپ جب آپ دوسروں کو، جو شخص خود نہ کرتا ہو اس طرح کے معاملات، جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے تو پریشان تو ہوتا ہے. آپ ہوتے ہیں؟ ہونا نہیں چاہیے. اگر ہوتا ہے تو اس سے گزارش کروں گا کہ نہ ہو. صحیح. ہر وقت توبہ کرے اللہ پاک سے. صحیح. اور یہ وقت ایسا نازک گزر رہا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کل کیا ہو جائے. بالکل. آپ بھی کیا ہو جائے. ہاں، موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. میں اگر آپ کے ساتھ اچھا ہوں تو میں کل کو مر گیا تو آپ تعریف کریں گی کہ بھائی مر تو گیا بیچارہ لیکن اچھا آدمی تھا، اللہ مغفرت فرمائے. اور میں اگر غلط ہوں آپ کے ساتھ، میں مر گیا تو آپ کہیں گے ارے بڑا اچھا ہوا مر گیا، بدتمیز آدمی تھا. یہ عوام سن رہی ہے، مجھے نہیں کہنا. آپ کو کیوں کہیں گے؟ آپ نے تو جو ہمیں کلام اور جو چیزیں دی، میں نے آپ کو بتایا بہت سارے لوگوں کے لیے وہ اسپریچول ایکسپیرینس ہے اور ہیلنگ ہے بڑی حد تک. سو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں پر آئے ہیں. بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کی، لیکن وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے. تو پھر سے ہی انشاءاللہ گاڈ بلیس یو. وقت زیادہ ساؤتھ افریقہ میں گزرتا ہے یا پاکستان میں؟ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر بھی ملاقات ہوگی. بالکل انشاءاللہ. میرا ایک مصرع ہے، عموماً محفلوں میں پڑھتا ہوں کہ جس کا امکان نہیں وہ بات بھی ہو جاتی ہے، اور زندگی ہو تو ملاقات بھی ہو جاتی ہے. ارے واہ. اللہ رب العزت آپ سب کی زندگی رکھے، آمین. لیکن آپ سے جاتے جاتے بھی زندگی رکھے. امیمہ نے مجھے کہا ہے کہ ایک ان سے ضرور سننی ہے غزل. آپ نے تو غزل میں نے ضرور سننی ہے آپ سے. کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک غزل ضرور سنائیں. اچھا جی. جاتے جاتے بس بہت شکریہ آپ تشریف لائے، لیکن یہ غزل ہمارا ضرور آپ سنائیں گے. کھنڈرات سے آتی ہے گناہوں کی صدائیں، بستی میں شریفوں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں. کتنے شریف لوگ ہیں گن کر بتائیے، کتنے شریف لوگ ہیں گن کر بتائیے، کس نے گناہ نہیں کیا انگلی اٹھائیے. تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو. شکریہ. رکوں گی میں ایک چھوٹا سا بریک اور پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ڈاکٹر صداقت کے ساتھ.